Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب کو جی 34واں دن ہے، وہ اب تک جیل میں ہیں، اور ان کو جو پہلے جس جھوٹے کیس میں سزا ہوئی، اور جو ٹاؤٹ جج دلاور ہیں، جو انہوں نے بڑی جلدی میں جو سزا سنائی، بغیر گواہان کو طلب کیے، بغیر جو ہے وہ ایکیوزڈ کا کیس سنے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کیا اس سزا کو۔ اس سزا کے بعد وہ جوڈیشل پر ہیں، اور جو ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں، جو نئے جج ہیں، وہ جن کے سامنے سائفر کا ایک اور جھوٹا کیس لگا ہوا ہے، وہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو ہیلے بہانے وہ بہت اچھے نہیں جا رہے۔ پچھلے ہفتے کیس لگنا تھا ضمانت کے لیے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بھی ڈیلے ہو گیا۔ لیکن میں اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے وہ میرے خیال سے ہم عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، وکلا ٹیم میں سے جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان سے ہم براہ راست یہ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب، کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، کل بھی کورٹ ہیئرنگ نہیں ہے، اب یہ پرسوں ہیں، عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ پرسوں ہفتے کا دن ہے، یہ ایک ہفتے کا جو ڈیلے ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ جو کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے جو توشہ خانہ کیس میں جو ہوتا رہا، جو ڈرامے بازی ہوتی رہی ہے، یہ موکری آف دا لا ہے۔ لوگ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کے خلاف؟ علی صاحب، قانونی کارروائی تو کر سکتے ہیں، اور آپ کے فورم اویلیبل ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، لیکن میرا خیال ہے اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم فورم میں جا سکتے یا نہیں جا سکتے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ایکیوز جیل میں بند ہو تو آپ کسی بھی فورم میں جائیں گے تو اس میں ڈیلے آتا ہے، کیونکہ اس جج صاحب نے پہلے اس کیس کو ڈیلے کر دیا اس پریٹیکسٹ پہ کہ آپ لوگوں کی ایک اپلیکیشن ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور لا تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے اور اس ہائی کورٹ نے اسٹے نہیں گرانٹ کیا تو پھر نیچے جج ضرور سنے گا۔ اب اس کے بعد جج صاحب نے جو آرڈر کر لیا، اور جو ڈیٹ جج صاحب نے خود دے دی، کورٹ کا ڈیٹ فکس بائی کورٹ تھا، پھر اس دن پہ جج صاحب کی اویلیبلٹی نہیں تھی، اور ڈیوٹی جج نے یہ کہا کہ میں تو یہ کیس نہیں سن سکتا، میں ڈیوٹی جج ہوں۔ اب ڈیوٹی جج بھی سن سکتا ہے اور مین جج کو بھی سننا چاہیے تھا، کیونکہ قانون یہی ہے کہ اگر لا میں کوئی چیز فاربیڈن نہیں ہے تو اس کی پرمیزیبل ہے اور پھر جج سن سکتا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے۔ اگر کوئی پری اریسٹ بیل پر ہے اور وہ باہر ہے تو بے شک جج ڈیلے کر دے، تاریخ دے دے، پراسیکیوشن کو دے دے، لیکن اگر کوئی اکیوز جیل کے اندر ہے تو پھر یہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ جلد سے جلد ہیئرنگ کریں، تو یہ جلد سے جلد ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی۔ اسپیسیفکلی اگر میں آپ کو ریمائنڈ کروں، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا وہ توشہ خانہ والے کیس کے، تو وہ جج صاحب اگر ہائی کورٹ میں ہمارا کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہوتا تو وہ کبھی انتظار نہ کرتے، بلکہ وہ جج صاحب بائی دا آور چلتے تھے، 8:30 بجے آ جاؤ، 9:30 بجے آ جاؤ، 10 بجے آ جاؤ، 11 بجے آ جاؤ، وہ نماز کے لیے بریک صرف 10 منٹ لیا کرتے تھے۔ تو ہماری یہ تو گزارش جج صاحب سے رہی ہے کہ جب ہمارے خلاف کیس چل رہے ہیں تو ہمارے خلاف جو اپلیکیشن ہے جس تیزی سے وہ چلتے رہیں، تو ہمیں بھی رائے، ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہماری اپلیکیشن بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ سنے جائے، لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کسی اپلیکیشن کو کبھی بھی اس کے ایکولیٹی کے ساتھ نہیں سنا گیا۔ گور صاحب، میں ذرا تھوڑا سا جیل کے حالات پہ آنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب سزا یافتہ بھی نہیں ہے، جو انہوں نے سزا سنائی تھی، جو ایک ٹاؤٹ جج ہے ان کا، انہوں نے سزا سنائی تھی، اور اب وہ جوڈیشل پر ہیں، لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ابھی تک اسی چھوٹے سے سیل میں ہیں، اور چلے چھوٹا سا سیل ہونا اور یہ تمام چیزیں ہونا تو چلیں، ایک عمران خان مطلب اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر چیز وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک شخص جو بے گناہ ہے، جس پر کوئی اس وقت کوئی بھی ایسا جرم ثابت نہیں ہوا، سائفر کا بھی جو کیس ہے وہ بھی عدالت میں چلے گا، اور اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ جی وہ چھت جو ہے اس سے پانی آ رہا ہے کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں، جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، میٹرس ان کا گیلا ہو گیا، پھر پریئر میٹ گیلا ہو گیا، ہی از سلیپ لیس فرام لاسٹ فیو نائٹس۔ اس کا جواب دے کون ہے ان تمام چیزوں کا؟ علی صاحب، میں تو سب سے پہلے کروں گا کہ خان صاحب وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ خان صاحب اٹک جیل میں ہے کیوں؟ جس جج نے سزا دی تھی اس آرڈر میں بھی لکھا ہوا تھا، جو ہم کہتے ہیں وہ ججمنٹ بالکل ہی انلیگل ہے، اور ہائی کورٹ انشاءاللہ اس کو انلیگل ہی ڈکلیئر کرے گا، لیکن اس کے مطابق بھی اس نے اڈیالہ جیل ہی آنا تھا، اور اڈیالہ جیل میں اور اٹک جیل میں اٹسیلف اتنا فرق ہے جس طرح عام ہوٹل میں اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں فرق ہوتا ہے۔ آدھو جج جیل ہی ہے، لیکن اٹک جیل میں جب سے یہ سزا ختم ہوئی توشہ خانہ کیس میں،
تو پھر ایک انڈر ٹرائل ملزم کو کیسے آپ اٹک میں رکھ سکتے ہو؟ اور اسپیشلی اس کیس میں آپ کیسے رکھ سکتے ہو کہ ملزم ہو اسلام آباد کا اور اس کے خلاف پرچہ ہو اسلام آباد کا، اور اس کو آپ اس جیل کی جورسڈکشن، اس جج کی جورسڈکشن سے باہر آپ پنجاب کو دے دے اور آپ اٹک میں اس کو رکھے؟ اس کا تو جواز ہی کوئی نہیں۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کی جیل کی کنڈیشن کا ہے تو بڑا ڈپلوریبل کنڈیشن ہے، بڑا ہی میزریبل کنڈیشن ہے۔ خان صاحب از اے مین آف اے اسٹرانگ نرو، وہ ذکر نہیں کرتے، اس کا کبھی یہ مقصد نہیں ہے، کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ خان صاحب کو کمفرٹ ہے یا خان صاحب کو وہ فیسلٹیز دی گئی ہے جو اس کا وہ انٹائٹل ہے۔ دو قسم کی رپورٹیں آئی تھی علی صاحب، ایک رپورٹ جو ہوم منسٹر کی طرف سے، ہوم منسٹری کی طرف سے پنجاب کے بی بی کو ایک لیٹر بھیجا گیا کہ یہ دیکھیں ہم نے ان کو ساری فیسلٹیز دی جس کا وہ انٹائٹل تھے اور بیٹر کلاس۔ اور سیکنڈ وہ رپورٹ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے خود وزٹ کیا، وہ ہمارے اپلیکیشن پہ انہوں نے وزٹ نہیں کیا تھا، ایز اے روٹین وہ چلے گئے تھے، انہوں نے خود اپنے رپورٹ میں لکھا کہ نہ وہ فیسلٹی تھی، ساتھ انہوں نے پرائیویسی کا بھی بتایا، ساتھ ہی انہوں نے وہ واش روم کا بھی تذکرہ کیا اور اس پہ ایکشن ہوا۔ یہ لوگوں کو، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی فیسلٹی نہیں دی ہے، اور یہ بیٹر کلاس فیسلٹی سرے سے ہے ہی نہیں اٹک میں، تو خان صاحب کو ملنی کیا ہے؟ لیکن اس پر کوئی مطلب کوئی قانون حرکت میں بالکل کیوں آپ کی نہیں بات میں بالکل درست ہے، ہونے چاہیے ایگزیکٹو ایکشن کے خلاف عدالتوں کو اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے اور بڑی جلدی لینا چاہیے۔ ہماری ایک پٹیشن پہلے دن سے پینڈنگ ہے، چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ رپورٹ منگوائی ہے، وہ آج تک پینڈنگ ہے، اس کی بھی 34 دن ہو گئے، وہ آج تک ٹرسٹ سے مس نہیں ہوا، کہیں آگے نہیں بڑھا۔ اس میں دو قسم کے پریئر ہے، ایک یہ ڈاکٹر کی اجازت دی جائے، وکیلوں کا ایکسس دی جائے، بیٹر فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے اور اس کو شفٹ کیا جائے۔ ایز آف ٹوڈے اس پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ آج ہمیں انہوں نے کہا تھا جی 5 ڈاکٹر اویلیبل ہے، ڈاکٹر نہیں ہوئے۔ ہمیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ ابھی سیٹرڈے کو ملے تھے اور وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہمیں انہوں نے اجازت دے دی ہے، تو اس کے خلاف ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے ہیں۔ لیکن جو تھرو آؤٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف علی صاحب ایک پورا سسٹم چل رہا ہے، ایک بندے کے خلاف اس کو آئسولیٹ کرنے کو، اس کو بریک کرنے کو، اس کی پارٹی کو پولیٹیکل سسٹم سے نکالنے کے لیے، اس کو ہر قسم کی کرنے کے لیے پورا سسٹم ایک طرف ہے اور ایک خان صاحب دوسری طرف ہے۔ اچھا میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ اگر ہفتے والے دن یہ سماعت ہوتی ہے تو اب پھر کیا چانسز ہیں؟ پتہ نہیں، اب یہ بھی نہیں پتا گوہر صاحب کے ہفتے والے دن سماعت ہو بھی پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی۔ جس طرح سے ہمیں لگتا تھا پچھلے ہفتے ہوگی، وہ انہوں نے ایک ہفتہ اور آگے ڈیلے کر دیا۔ یہ آخر ڈیلے کب تک کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ وہ ہمارے وکلا نے کہا، آپ نے بھی یہ بات کی عدالتوں میں کھڑے ہو کر کہ آپ ہمیں فیصلہ دیں، بے شک ہمارے خلاف فیصلہ دیں، لیکن آپ ہمیں فیصلہ دیں تاکہ ہم اس فیصلے کے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا تو ہم اس کے خلاف جائیں۔ لیکن جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ کب تک ایسے چلاتے رہیں گے؟ اگر ہفتے کو بنا دی، یہ پیر تک چلا گیا، پھر منگل تک چلا گیا، اس کا حل کیا نکلے گا پھر اگر یہ ڈیلے ہوتا؟ ہمارے پاس اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر سیٹرڈے کو وہ جج آتے ہیں، پھر بھی اگر یہ جج موجودہ جج نہیں سنتا، کوئی بھی بہانہ کر لیتا ہے، تو سپریم کورٹ ایسی نظیریں موجود ہیں کہ اگر ایک ٹرائل کورٹ میں آپ جا چکے اور وہ بیل میٹر سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، اگر وہ بیل میٹر ہے اور 2-3 ہیئرنگ پہ آپ کو کی سنوائی نہیں ہوتی یا فور سم ریزن آپ کو وہ ڈیلے کیا جاتا ہے، آپ کو ریلیف نہیں ملتی، پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ہائر فورم میں چلے جائیں۔ پھر اس کو ہم چھوڑ کے the next day we are going right straight away to the high court کہ ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے، اور سارے وکیل ہم جائیں گے فورسفلی کورٹ کو کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ٹرائل میں، اور یہ تو ابھی کا تو نہیں ہے، سائپر کا ایشو تو گزشتہ اپریل سے شروع ہے، یہ تو مارچ سے شروع ہوا تھا اور اپریل کا شروع ہے، اور انہوں نے تو جولائی میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اس پہ انکوائری شروع کی ہے، اور 12 مہینوں کے بعد اس میں پرچہ ہوا ہے۔ تو ایسے کیس میں تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے کسی کو جیل میں۔ تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی ہم سیدھا ہائی کورٹ جائیں گے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اور انہوں نے وہ جو سزا معطل کی، اور سزا معطل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے، ضمانت پر رہا نہیں ہوا، اس کے بعد ایک دوسرا کیس آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے کن بنیادوں پر ان کو جو ہے وہ نااہل کیا؟ اور ایک بہت ہی بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے، جو ہمارے کچھ صحافی وکلا ہیں جو اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں وہ صحافی، ان صحافیوں نے یہ ٹویٹ کیا بہت زیادہ، جو کہ مطلب آن دا ادر سائڈ آف دا آئل ہے۔ انہوں نے کہا جی سزا تو معطل ہوگی ہے لیکن جو نااہلی ہے وہ معطل نہیں ہوئی، تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نااہلی ہوئی کیسے؟ یہ الیکشن کمیشن کی کیسی ہٹ دھرمیاں تھی جس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو فرام ڈے ون الیکشن کمیشن کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو نااہل کیا جائے، اور وہ ہر صورت سے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پہلے یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنوں میں ہمیں کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اسی طرح کہ خان صاحب کو نوٹس دیتے تھے، کہتے جی کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ ہوا، اور پھر 50,000 روپے فائن کرتے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ 2-3 مرتبہ اس کو کر کے یہ آرڈر پاس کرے کہ جی وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔
پھر سلولی گریجولی یہ جاتے رہے. لیکن جہاں تک توشخانہ کیس کا تعلق ہے تو توشخانہ کیس میں تو ڈسکوالیفیکیشن کا کوسچن ہی نہیں تھا, وہ ڈی سیٹ ہونے کا کوسچن تھا کہ اگر ڈکلیریشن نہیں ہوئی ہے تو آپ ان کو ڈی سیٹ کریں. ان دنوں میں خان صاحب تھے, انہیں 95 میاوالی 1 سے MNA وہاں سے ڈی سیٹ کرنا تھا, اور یہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط آرڈر کر لیا تھا, لیکن انہیں نہیں کہ سمجھو کہ وہ صحیح آرڈر ہے, پھر بھی وہ ڈی سیٹ ہونے کا تھا, ڈسکوالیفیکیشن کا نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے ساتھ کہا تھا کہ کمپلینٹ فائل کرے. اب جب کمپلین آیا, ٹرائل ہوا, بالکل ہی غلط ٹرائل ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن کنکلوژن اس کا یہ تھا 3 سال کی سزا, 1 لاکھ روپے فائن, لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا کوسچن نہیں تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ ڈسکوالیفیکیشن آ رہی تھی تو خان صاحب NA 45 کورم سے الیکٹ ہو گئے تھے, اوتھ نہیں اٹھایا تھا لیکن الیکٹ ہو چکے تھے. اب وہ الیکشن کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ خان صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ایز MNA ممبر الیکٹ فرام NA 45. ساتھ یہ لکھ لیا کہ ہم خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں انڈر آرٹیکل 63(1)H. علی صاحب آرٹیکل 63(1) اس سرکمسٹانسز میں اپلائی ہوتا ہے جب کوئی بندہ وہ مورل ٹرپیچیوڈ کے کیسز میں سزا ہوئی ہو اس کو, اور اس کو 2 سال سے زیادہ ہوا, کنوکٹ ہوا اور پھر سزا ہوئی ہو. اب یہ مورل ٹرپیچیوڈ والے کیسز جو ہے یہ ابسولوٹلی ڈفرنٹ ہے, یہ نان ڈکلیریشن والے کیسز کو اپلیکیبل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں 2010 سے الیکشن کے کیسز شروع ہو گئے تھے جس میں افطار چودھری صاحب یہ لے کے آئے تھے کہ وہ صادق اور امین نہ ہونے والے کیسز تھے. وہ 62(1) کے کیسز ہوتے تھے, سپریم کورٹ ڈکلیریشن میں ڈیسائیڈ کرتی تھی, ایویڈنس ریکارڈ کرواتے تھے, وہ کیسز الگ تھے. کسی بھی MNA کو کبھی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن نے انڈر آرٹیکل 63(1)H کبھی بھی ڈسکوالیفائی نہیں کیا. یہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے, نوٹیفیکیشن ہے, بالکل اللیگل ہے, غلط ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور یہ بہت بدنیتی پر مبنی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک رول پلے کیا کسی اور کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا, تو انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. لیکن ایزیوم کرے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے, اور آپ کا صحیح کوسچن ہے کہ کوئی جرنلسٹ وہ لائر بن کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ڈسکوالیفیکیشن ہے. علی صاحب وہ ڈسکوالیفیکیشن جو توشخانہ کی ججمنٹ کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اب اس آرٹیکل 63(1)H کے 2 کرائٹیریا, کنوکشن اینڈ, لفظ یہ لکھا ہوا, کنوکشن اینڈ سینٹینس ٹو مور دین 2 years. اب جب ہائی کورٹ نے سینٹینس سسپینڈ کر دیا تو سیکنڈ جو لمب ہے وہ تو ختم ہو گیا نا یہ 63(1)H کا, اس لیے وتھ سسپینشن آف سینٹینس, یہ میں نے کئی مرتبہ بولا. تو جب یہ والا لمب ختم ہو گیا لہٰذا وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہے. سو ایز وی اسپیک الحمدللہ خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. البتہ الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ایون ادروائز ہم وہ چیلنج کریں گے تاکہ وہ نوٹیفیکیشن بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ نااہل نہیں ہیں, وہ اگر رہائی پر آتے ہیں, ضمانت پر آتے ہیں تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ کا یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے سائفر کی بات کریں تو گوہر صاحب ہم یہ جانتے ہیں کہ سائفر کا جو کیس ہے کتنا فرولس ہے, کتنا جھوٹا کیس ہے. یہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ پہلے یہ کہتے رہے سائفر ہے نہیں, اس کے بعد یہ کہتے رہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے بعد یہ کہتے رہے یہ سازش نہیں ہے, نرم مداخلت ہے, اس کے بعد تینوں چیفز بیٹھے, تینوں چیفز نے اس پر سائن کیے, ڈی مارش کیا گیا, یہ تمام چیزیں ہوئیں, ایک اخبار نے اس کو شائع کر دیا, انہوں نے یہ والا الزام لگا دیا. کیا وزیر اعظم کے اوپر, کسی بھی وزیر اعظم کے اوپر کیا یہ والا کیس بن سکتا ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو انہوں نے یہ بنایا ہوا؟ علی صاحب absolutely not. دیکھیں سائفر ایک حقیقت ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سائفر آیا ہوا تھا, سائفر کے کوڈڈ ورڈ تھے, وہ کوڈڈ ورڈ فارن آفس میں آج بھی موجود ہے, وہ وزیر داخلہ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ موجود ہے, اور اس کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فارن آفس کی طرف سے اس وقت بھی اس کیس میں کوئی بھی کمپلیننٹ نہیں ہے کہ ہمارا سائفر مس ہوا ہے. اب بائی لا سائفر کی ایک کاپی اکارڈنگ ٹو دا رول آف بزنس صدر کے پاس جانی ہے, وہ صدر کے پاس بھی ہے, وہ چیف جسٹس کے پاس بھی جا چکی ہے, وزیر اعظم کو اس کا ڈیکوڈڈ ورژن آتا ہے. اب وزیر اعظم کے آفس میں جو کاپی آتی ہے وہ تو وزیر اعظم پاس نہیں رکھتا, جیب میں نہیں رکھتا. اگر اس کے پاس ہے تو اس کے سارے ڈاکومنٹیشن کے جو کسٹوڈین ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے, وہ ان کی کیبنٹ ڈویژن ہے, اور ان کی سیکرٹری ہے, وہ پرائم منسٹر خود نہیں کیا کرتا. اب جو انہوں نے کیس کیا اس کیس کو ذرا ایک نظر کے لیے اگر آپ پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کیس کیا. کیس میں یہ لکھا ہے کہ ان اتھرائزڈ استعمال ہوا ہے, اور وہ جو سائفر ہے اس کو ریٹین کیا گیا ہے.
अब रिटेंशन का लॉ ये है कि रिटेंशन जहाँ तक लफ्ज़ लिखा है कि आपने रिटेन किया, ये लॉ नहीं था रिटेंशन वाला। ये खान साहब के लिए स्पेसिफिकली जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इन्होंने तरमीम कर ली 2023 में, तो ये एक लफ्ज़ सेक्शन 5 में लेके आए, रिटेन टू रिटेन, जो बिल्कुल ही गलत है और वो लॉ बना भी नहीं है क्योंकि सदर ने दस्तखत नहीं किया। लेकिन दूसरा लफ्ज़ उन्होंने साथ ये इस्तेमाल किया कि आपने अनथराइज इस्तेमाल किया। दूसरा, अब अनथराइज कैसे इस्तेमाल हो? अगर बाहर मुल्क से एक साइफर आ जाए तो क्या फॉरेन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वज़ीर आज़म के नोटिस में लाएं? वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो कैबिनेट में रखे। कैबिनेट ने उसको देखा, कैबिनेट ने कहा जी इसको सिक्योरिटी कमेटी में ले जाओ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने देखा और सब सर्विसेज चीफ भी वहाँ मौजूद है, सब ने यूनानिमसली किया कि यस इसमें थ्रेट मौजूद है, इंटरफेरेंस मौजूद है, इसको डिमार्च कराओ, प्रोटेस्ट करो। वो हो गया। फिर उसके बाद ये कैबिनेट में जाता है, वहाँ से ये डी क्लासीफाई हो जाता है। इसमें जुर्म किस चीज़ का आ गया? ये तो अगर वज़ीर आज़म न करता तो उस वज़ीर आज़म के खिलाफ होता कि मुल्क के खिलाफ इतना बड़ा थ्रेट आया, लेटर आया और आप उस पर बैठ गए। तो ये तो है ही गलत। जिस तरह तोशाखाना का केस नहीं था अली साहब, इसी तरह ये सारे केसेस हैं। ये तो फ़कत बहाने हैं। मैं अगर इजाजत दें, मैं थोड़ा सा जुर्रत करके अगर ये सवाल पूछ लूं और आप अगर जवाब ना देना चाहें तो ये बिल्कुल आपकी मर्जी है बैरिस्टर साहब। और वो ये कि अगर साइफर का कोई केस बनता है किसी पर तो वो किस पर बनता है, वो साइफर किसको लिखा गया था, ये बात भी अब आया है, और किसने उस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाया, ये पता नहीं। मतलब मेरे में शायद सवाल करने के लिए वो अल्फाज नहीं है जो मैं सवाल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर साइफर का कोई ये केस बनता है तो क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे कि वो किस शख्स पे बनता है या किसी मैं पर? 100% जवाब देना पसंद करूंगा और मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम सेइंग विद फुल कन्विक्शन एंड पैशन एंड आई एम सेइंग ये इंपोर्टेड हुकूमत और उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के हेड थे वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे। अगर आपके पास आया है तो आपने फिर कोशिश की, आपने उसको साइडलाइन करने की कोशिश की, सॉवरेंटी के खिलाफ किया। बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए, बजाय इसके जो उसको लेके आ जाता है कि मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरी सॉवरेंटी के खिलाफ केस हुआ। उन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए जो साजिश के अंडर आए और उन्होंने साजिश से करके एक इलेक्टेड हुकूमत को चेंज करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूं कि हम हर चीज को हम कहते हैं बाकी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली और हम उनको नहीं इतना लाइट लेते, लेकिन हमारी सॉवरेंटी पे अटैक हो जाता है और हम फिर भी खामोश हैं। हमें कहा जाता है कि अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करो और वो डिकोड होकर के सबके सामने आया, उस पर हम डिमार्च करते हैं, उस पर प्रोटेस्ट करते हैं और फिर हम उस बंदे को वो ट्रायल पे कर देते हैं जो वज़ीर आज़म है और जो जिस पे कार्रवाई कर ली अपने सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जो सारे इस प्रोसेस के हिस्सा बने। मेरे साहब, आप एक और सवाल है और वो मैं पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब जो है, लोग जो है बहुत नाउमीद हैं, मायूस हैं लोग, इन तमाम सूरत हाल को देख के। अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत हो, वो जज दिलावर हो, इस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हों जिन पर हम अदम एतमाद का इजहार ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जब लोग देखते हैं कि जब ये मॉकरी ऑफ द लॉ है और किस तरीके से कानून को जो है वो अपने घर की रखेल बनाया हुआ है, एक्सक्यूज माई वर्ड्स प्लीज, लेकिन अगर इस तरह की तमाम चीज़ें की हुई हैं, और मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि एक बहुत ही मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब की कब तक रिहाई जो है वो मुमकिन है, कि वो कब जो है अपने घर में वापस आ सकेंगे इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए, तो आपका इस पर क्या ऑनेस्ट आंसर होगा? देखिए, मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है कि एक तो पहले मैं आपको कहूँ मायूसी गुनाह है, मायूस ना होना। इंशाअल्लाह ताला हमारे अदलिया से कोई टक्कर नहीं है सिवाय चंद जजेस के जिनके खिलाफ हमने दरखास्तें दी हैं फॉर रीज़न दी है कि सर आपसे हमें तवक्को नहीं है इंसाफ की, आप हमारा केस न सुने। शॉर्ट ऑफ इट जो अदलिया है वो अब बेदार हो रही है, अदलिया कोशिश कर रही है, टफ सर्कमस्टांसिस में कोशिश कर रही है, जहाँ जहाँ रिलीफ हो सकता है अदलिया कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी अदलिया। लेकिन जो केसेस इन लोगों ने कोशिश की थी खान साहब के, वो सारे केसेस जो हमारे खान साहब बेल पर थे, वो बेलों में जो कोर्टों ने डिसमिस कर दी फॉर दिस ग्राउंड कि आप पेश नहीं हुए, उसमें भी हम हाई कोर्ट जा चुके हैं और हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन लग चुकी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे रिपोर्ट मांगी है कि कौन कौन से केसेस है जिसमें आपने गिरफ्तारी डाली और किसी में नहीं। मेरी जब खान साहब से बात हुई थी, जेल में मुलाकात हुई थी, तो बात की तो मैंने स्पेसिफिकली खान साहब से पूछा कि क्या आपके पास कोई और अथॉरिटी का, बस सिवाय साइफर वालों की, कोई और आया था, उन्होंने आपको बताया है कि हमने आपको अरेस्ट किया है? अली साहब, आईन के आर्टिकल 10 का तकाजा यही है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो विद इन 24 आवर्स उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करना लाजिम है
اور اگر اس کی کسٹڈی چاہیے تو ود ان 24 آورس اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہے. اگر کسٹڈی نہیں چاہیے پھر بھی ود ان 24 آورس ریزنز بتانے. خان صاحب کو کوئی نہیں بتایا گیا کہ کسی اور کیس میں ہے. اگر یہی سچویشن ہے کسی اور کیس میں اریسٹ نہیں ہے جس میں ہمارے بیلیں چل رہی ہے نیکسٹ ویک تک, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے آگے خان صاحب کی جو بیل ہے وہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ 20 سپٹمبر سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. چلے 20 سپٹمبر میں بھی 13 دن ہے گوہر صاحب, بیرسٹر صاحب, لیکن ٹھیک ہے, میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کوئی مطلب اس طرح کا وہی جواب دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے جو میکسیمم آگے جا سکتا ہے. آخری سوالوں کی طرف میں بس جا رہا ہوں, ایک آدھا میرا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب آپ کسٹوڈین آف دا لا ہیں, ٹھیک ہے, آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس قانون کے رکھوالے ہیں, اس قانون کی, اس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے. ہم کیوں اتنے بڑے لیول پر وکلا تحریکیں نہیں دیکھ پا رہے؟ آج بالکل ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا جو وہ بہت زیادہ لوگوں نے وہاں پر شرکت کی. لطیف کھوسہ صاحب تھے, اعتزاز احسن صاحب نے وہاں پر خطاب کیا, مطلب لاہور ہائی کورٹ بار والوں نے کیا, سب لوگوں نے کیا. لیکن ہم اس طرح سے تحریک, اور ہم اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف بالخصوص اس وقت بہت زیادہ مضبوط بھی ہے. تو اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ اور چھوڑ دیجیے تحریک انصاف, اس وقت تو یہ بات ہے کہ ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ایک شخص کے خلاف ہے جس ملک کا سابقہ وزیر اعظم بھی ہے اور اس کی جماعت کے خلاف ہیں, تو آخر وکلا کے ساتھ کیا ایسا ہو کہ ایک وکلا تحریک شروع ہو جائے؟ دیکھیں وکلا تحریک تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیفینیٹلی شروع ہو جائے گا. وہ کچھ عنصر ایسے ضرور تھے کہ وہ متفق نہیں ہو سکے, اور وہ اس طرح تھا کہ 3-4 قسم کی قوتیں مختلف فورم پہ کام کر رہے تھے, اور آدھو سارے اپنے اپنے حساب سے لگے ہوئے تھے. جس طرح پاکستان بار کونسل کام کر رہا تھا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کام کر رہا تھا, اعتزاز صاحب اور کوسہ صاحب کی بھی ایک بڑی قوت ہے, وہ دونوں بھی کر رہے تھے. تو یہ 3-4 قسم کے جو کوششیں تھی یہ الگ الگ تھی, اپنے ایک زمرے میں آپریٹ کر رہے تھے. لیکن اب جب کہ ساری اسمبلیاں ختم ہو چکی, 90 ڈیز میں الیکشن بھی ہونا ہے, کیسز بھی زیادتی ہونے ہیں, ابھی کورٹوں نے بھی دیکھ لیا کہ فار انسٹنس پرویز الہی صاحب کی بات کو دیکھ لیں, 3 مہینے میں اس کو 11 مرتبہ گرفتار کیا گیا. آپ کو اس کیس میں بھی گرفتار کیا جاتا ہے جو آپ کے خلاف نہ بھی ہو, پھر بھی بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ جی کون سے کیس میں اٹھائیں, اور جج چھوڑ دیتا ہے. تو ابھی ہائی کورٹ سے نکلا نہیں, گھر پہنچا نہیں, اور راستے میں اسلام آباد کے کیس کے لیے اریسٹ کر کے اتنی جلدی سے اس کو لایا جاتا ہے, اوور نائٹ اس کو پہنچایا جاتا ہے. تو ججز نے بھی ریئلائز کیا کہ لا لیسنس بہت بڑھ گیا, یہ ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنل کام ہے, یہ کنسٹیٹیوشنل کے زمرے میں آنے والے کام نہیں ہے. اس لیے سارے لوگ الرٹ ہو گئے کہ آج بے شک پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹر, لیکن کل ایک اور پولیٹیکل پارٹی, پرسوں ایک اور پولیٹیکل پارٹی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ول بی ججز. اس لیے سارے لوگوں نے ریئلائز کر لیا کہ ہماری سب کچھ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. ایونچولی یہ دن آگے ہے. آج تو بڑا ایک منظم طریقے سے اس کا ابتدا کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے آپ دیکھیں گے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ آیا. اب حکومت مجبور ہوگی, میرا خیال ہے اب رول اپ لا ہی رہے گا. اچھا, میرا آخری 1-2 سوالات ہیں, بس میں آخر کی طرف جا رہا ہوں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سو فار جو آپ نے وقت دیا. آج اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی اور وہ بڑی معنی خیز بات تھی. انہوں نے کہا عمر عطا بندیال صاحب معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں, ان سے یہ کہا کہ آپ سے جو ہمیں امیدیں تھیں آپ وہ اس طرح سے آپ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے. آپ جانے سے پہلے بالخصوص جو آرمی ایکٹ کا جو کیس ہے اس کے اوپر فیصلہ دے دیں, بے شک ہمارے خلاف, کیونکہ ان کی پٹیشن لگی ہوئی, ہمارے خلاف دیں, ہمارے حق میں دیں, جو مرضی دے دیں. ایک تو میرا, اور ہم ظاہر ہے جس طرح کہ آپ نے کہا ہمارا عدلیہ کے ساتھ نہ کوئی محاذ ہے نہ ہماری کوئی لڑائی ہے, سوائے چند ججز پہ جس میں ہم عدم اعتماد, جو کہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم وہ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد نئے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آنے والے ہیں, معزز چیف جسٹس صاحب ہیں. ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کی قیاس آرائیاں یہ ہیں, اور لوگ یہ ایسا, اور پھر وہی بات میں تھوڑا سا صحافیوں کی طرف آؤں گا, کیونکہ اس ملک پہ جو افواہیں ہیں سب زیادہ وہ صحافیوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں, خبریں بھی انہیں کی طرف سے دی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ آئیں گے تو جی ایسی تیسی ہو جائے گی, سختیاں زیادہ ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. So how do you think Supreme Court is going to react after a few days? And do you think کہ عمر عطا بندیال should have taken few actions? مطلب جس طرح کہ عدالتیں رات کو 12 بجے تک کھلی, ان کیسز میں بھی ان کو کوئی سو موٹو لے کے کوئی ایکشنز لینے چاہیے تھے؟ یہ دیکھو, میں ایگری کرتا ہوں اعتزاز صاحب کے ساتھ, یہ صحیح ہے. جتنی توقعات تھی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ, اسپیشلی میری تو زیادہ توقع تھی. the reason was کہ یہ پہلا چیف جسٹس ہے پاکستان کے جو کیمرے سے پڑھے تھے, جو بیرسٹر تھے, اور جو جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ شارٹ آف اس ایکسپیکٹیشن کا رہا. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ادھر بھی انوالو تھا
کہ جو لوگ پولیٹیکل پارٹی تھے، لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ والے تھے، انہوں نے بھی اس کے خلاف بڑے پرسرف کار رہے، کبھی ان کی آڈیو آ جائے، کبھی ان کے گھروں تک جائے اور ان کے خلاف پوری کمپینیں کرے. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈ نظر آئی، اور جب ججز ڈیوائیڈ ہو تو پھر ایک چیف جسٹس اکیلے میں اتنا کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ بردر ججز کو ڈسپلن نہیں کر پا سکتے، نہ ہی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈسپلن کرے. تو یہ ایک بدقسمتی سی تھی کہ وہ سپریم کورٹ اکٹھا نہیں چل سکا یہ والی. لیکن آفٹر آل یہ ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اب جو نیکسٹ چیف جسٹس آئیں گے وہ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے. لیکن سپریم کورٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قانون کے لیے تو راستے میں جو بھی آئی رکاوٹ ہے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ ضرور ایکشن کرے گی. لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہے، میں سمجھتا ہوں چاہے قاضی صاحب ہو، چاہے عمر تابندیال صاحب ہو، یہ اس کے خلاف ہے. یا الیکشن 90 ڈیز میں سپریم کورٹ کے مختلف ججز نے مختلف رائے دی ہے، لیکن کسی ایک جج نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید قاضی فائزہ صاحب بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایکشن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری تو ظاہر ہے، ہماری تو توقعات جو ہیں وہ عدالت سے ہیں، مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ کون چیف جسٹس آتا ہے اور کون جاتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا، 14 مئی کی ڈیٹ دی، اور وہ آج تک عدالت اپنا لا اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. اور ایک چھوٹا جج جو ہے سیشن کورٹ کا، اس نے ایک فیصلہ دیا اور 18 منٹ کے اندر اندر گرفتاری ہوگی. جب یہ لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اور آپ یہ سوالیہ نشان ہے عدلیہ پہ، بالکل سوالیہ نشان ہے. اور دیکھو عدلیہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ عدلیہ کی کوئی اگر آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور یہی ریزن ہے اس وقت جو انارکی ہے اس کے مین ریزن یہی ہے کہ وہ ایک اب آج کل یہ ارسٹوں کو دیکھے، اگر وہ ارسٹ کرتے ہیں پھر دوسرے کیس میں ارسٹ کرتے، پھر تیسری میں ارسٹ کرتے ہیں، کیونکہ عدالتیں اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. اور جب امپلیمنٹ کرنا شروع کرتی ہے تو اس کو انٹرپریٹ کر کے امپلیمنٹ کرتی ہے اور بڑا اسپیرنگلی کام کرتی، ٹیکنیکلٹی کی طرف جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ملک میں پریویل کرتے ہوں جس طرح آج کل ہے، اس صورتحال میں کورٹوں کو بھی انپریسیڈنٹڈ آرڈر پاس کرنے ہوں گے اور آؤٹ آف دا باکس سلوشن ان کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ قانون کی بالادستی اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کرے، کیونکہ کورٹس ہی امین ہیں ان لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے. آخری میرا سوال ہے، آپ عمران خان صاحب سے ابھی 2-3 دن پہلے ملے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، وہ جیل میں، آج تو ان کو 34واں دن ہے، جب آپ ملے تھے وہ 29واں یا 30واں دن تھا میرے خیال سے. پرعزم ہیں، مضبوط ہیں، جس طرح کے کیسز اور جس طرح کی ٹریٹمنٹ ان کو دی جا رہی ہے فزیکلی، مینٹلی، ہاؤ از ہی؟ خان صاحب بہت مضبوط ہے الحمدللہ، ہائی مورال میں. میری جب ملاقات ہوئی تو آئی واز اسٹانشڈ بائی ون فیکٹر جو میں نے شاید ولی خان کی اور بھٹو صاحب کی سنی تھی، لیکن میں نے آنکھ کو دیکھا حال ہے وہ خان صاحب ہے. اور خان صاحب نے 40 منٹ میں سوائے آخری 2-3-4 منٹ کے جب ہم ان کو بریف کر رہے تھے، خان صاحب یہ کبھی بھی نہیں پوچھا مجھے کب نکال رہے ہو، میرے کیسز کیا بنا، آپ تو مجھے کیا ہو، یہ کون، مجھے میں کس حالت میں ہوں. خان صاحب نے تھرو آؤٹ فکر کیا ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے، انفلیشن کیوں زیادہ ہے، ٹیررزم کی طرف دیکھو، یہ الیکشن جو نہیں ہو رہے، انسرٹنٹی جو بڑھ رہی ہے، پبلک وہ ہے، ملک کا نقصان ہو جائے گا، ساری پولیٹیکل اس بات پہ. وچ آئی مین ٹو سے کہ خان صاحب کا مورال بہت ہائی الحمدللہ، اور اللہ اس کو ہائی رکھے. یہ لوگ اس کو جیل میں بیچ کے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہم ان کو توڑ سکیں گے، لیکن کروڑوں لوگوں کی دعائیں خان صاحب کو کوئی نہیں توڑ سکتا. انشاءاللہ اللہ ہی ان کو بچا رہا ہے، اور اللہ اس قوم کی ترقی اور سربلندی کے لیے اس کو لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سپورٹران اور ووٹران کی طرف سے بھی کہ آپ عمران خان کا کیس، آپ جتنے بھی وکلا ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ آپ کو لڑ رہے ہیں. اس پورے پریشر کو آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کا آپ کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. خان صاحب ہمارے انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ خان صاحب ہمارے ساتھ بہت جلد ہمارے ساتھ موجود ہوں. آپ کے پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. آج ہی ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب تھے. انہوں نے جس طرح سے باتیں کی، ہم نے بہت سے کچھ ایسے سوالات بھی پوچھے کہ اگر سائفر پر کیس ہوا تو کس کے خلاف ہوگا. ہم نے اس طرح کی بات بھی پوچھی عمر تابندیال صاحب کے بارے میں. ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بارے میں باتیں کی، اور یہ تمام چیزیں. اصل بات یہ جو میں کسٹوڈین آف دا لا کہا، جب میں نے کہا کہ آپ اس قانون کے رکھوالے ہیں، جتنے بھی وکلا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی بارز ہیں،
اس کا مطلب یہی تھا، وہ ونسٹن چرچل کا دوسری جنگ عظیم جب وہ ان کو بتایا گیا کہ ہم ہار رہے ہیں اور ملک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہ جو، میں پورا واقعہ تو نہیں سنا سکتا، لیکن اس پہ انہوں نے جو ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا اس ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ ہاں عدالتیں تو کام کر رہی ہیں، مگر اس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو یہ ملک کہیں نہیں جا رہا، تو یہ عدالتوں کا کام ہے، سب سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، رول آف لا. اور یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہر طاقتور کو اور کمزور کو قانون کے نیچے لایا جائے. اور یہ جو فریولس کیسز ہیں، یہ جو جس طرح بھی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ڈورے ہلا رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت ظالم ہے تاریخ، اور تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. تو تھوڑا خیال کیجیے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.